راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، رضا چلے. چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 14 ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں. تیسرا پروگرام ہے. آج پھر دو ٹیمیں ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے. کسی ایک نے آگے جانا ہے اور کسی ایک نے پیچھے رہ جانا ہے، مگر ان کے مقابلے میں ہم سب کو گھر بیٹھے علم دین سیکھنا ہے. بہت سارے سوالات، نت نئی معلومات آپ نے کہیں نہیں جانا. توجہ کے ساتھ آخر تک سلسلے میں شامل رہنا ہے. یہاں موجود حاضرین ہوں یا گھر بیٹھے ناظرین ہوں، آپ جواب دے کر بہت پیارے تبرکات اور تحائف جیت سکتے ہیں. تو تیار ہو جائیے آج کے پروگرام کے لیے، کیونکہ آج بھی دو ٹیمیں ہیں اور ایک ٹیم ملتان سے ہے اور ایک ٹیم سندھ کے کسی شہر سے. شہر کون سا ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مگر دونوں ٹیموں کو پھر بلاتے ہیں. یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ آج تیسرا مقابلہ ہے اور تینوں دن سے ایک ٹیم جنوبی پنجاب سے ہوتی ہے اور ایک سندھ سے ہوتی ہے. پہلے مقابلے میں حیدرآباد والے آگے گئے، کل کے مقابلے میں وہاڑی والے یعنی جنوبی پنجاب کی ٹیم آگے گئی ہے. آج دیکھنا ہے سندھ یا پنجاب. آئیے ان دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں منچ پر اور مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت رسول آزمائشوں میں اب ناظرین آپ کی باری ہے. گھر بیٹھے بہت سارے انعامات لینے کا موقع آ گیا ہے. ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن اگر ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. روزانہ سوال، روزانہ جواب اور کئی انعامات. پہلا سوال جو آج کا کوئز اپلیکیشن کے ذریعے ہوگا، کوسچن آف دا ڈے. وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کی خبر سن کر نابینا ہونے کی دعا مانگی تھی؟ اللہ اکبر، کیسا عشق رسول تھا. 4 صحابہ ہیں. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کہاں سے ملے گا جواب؟ تو کتاب کا نام ہے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، صحابہ کرام کا عشق رسول. یہ کتاب حاصل کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، تلاش کر لیں تو جواب وہاں سے مل جائے گا. مکتبے والے بھی بتائیں یہ کتاب خریدنی ہو تو کتنے کی ہے، اور منگوا بھی سکتے ہیں آپ، کال کر کے بھی منگوا سکتے ہیں. بڑی کمال کی کتاب ہے اور واقعی یہ پڑھنے سے عشق رسول میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جناب اب سوال کرنا ہے میں نے ناظرین سے، جو ایس ایم ایس کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے، جو اپلیکیشن یوز نہیں کرتے، موبائل ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دینا چاہتے ہیں. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے کہ ان کی ولادت کب ہوئی. یہ کتاب کرامات صحابہ سے آپ کو انشاءاللہ جواب اس کا مل جائے گا. تو جلدی کیجئے، جواب دیجئے اور ہو سکتا ہے کہ آج انعام لینے والوں میں آپ شامل ہو جائیں. اب باری ہے آپ کو بتانا ہے کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مقدس رشتے جانے اور پہچانے سب سے پہلے، اور سفر ہے مگر اکیلے. پہلا راؤنڈ شروع کریں گے جس کا نام ہے علم نور ہے. ملتان والوں سے پہلا سوال 2 نمبر کے لیے. سوال نمبر 1، کیا غیر معیاری لو کوالٹی اشیاء بیچنا جائز ہے؟ سہارا مل کے دے بنے کسی کا آسرا چلے، سہارا مل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر چیز کا نقص اور غیر معیاری ہونا گاہک کو بتا کر بیچا تو پھر تو جائز ہے. اگر اس کا غیر معیاری ہونا گاہک کو بتا کر نہیں بیچا تو اس کے سب دھوکہ اور وہ گناہ گار ہوگا. بعض لوگ اپنے مال کو اعلیٰ کوالٹی اور ایکسپورٹ کا کہتے ہیں. اگر وہ اس
है, अगर वो इस तरह नहीं बताते तो इसके सब धोखा होकर वो गुनाहगार होंगे बेचने वाले। जनाब ये बड़ा मामला है कि अगर लो क्वालिटी की चीज आप बेच रहे हैं तो बता दें ग्राहक को कि इसकी क्वालिटी वैसी नहीं है, ये लो क्वालिटी है। लेकिन हाई क्वालिटी कहकर, एक्सपोर्ट की क्वालिटी कहकर, आला माल कहकर फिर घटिया माल बेचना, ये तो नाजायज और धोखा है, ये जायज नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बिजनेस की बात हो रही है तो आइए सुनते हैं मीरपुर खास वालों से, बरोज़े क़यामत ताजिर किस हाल में उठाए जाएंगे। हदीस मुबारक में है कि बरोज़ क़यामत ताजिर फासिक व फाजिर उठाए जाएंगे सिवाय उनके जो परहेजगार हैं, नेक हैं और सच्चे हैं। अल्लाह अकबर। जो तिजारत करने वाले हैं उनको बड़ी एहतियात से काम लेना है, क्योंकि नेक, सच्चे और परहेजगार तो इंशाअल्लाह बरकतों में होंगे, वरना जो ताजिर इसके अलावा हैं, फरमाया वो फासिक व फाजिर उठाए जाएंगे। तो हमें तिजारत करनी है मगर सच्ची करनी है, हलाल करनी है। और सुभान अल्लाह हदीस में तो ये भी मजमून मिलता है कि सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। अब ताजिर इस्लामी भाइयों ने तय करना है कि किसके साथ उठना है। अल्लाह हम सबको अंबिया और सिद्दीकीन के साथ उठना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब्र की बात करते हैं, बताएं कब्र अंदरूनी हिस्से का नाम है या बैरूनी हिस्से का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर लोग कब्र के ऊपर वाले हिस्से को कब्र कहते हैं, जबकि असल में अंदरूनी हिस्सा कब्र कहलाता है। अगर इसको जमीन बराबर कर दिया जाए कब्र, तो फिर भी वो कब्र बाकी रहेगी वो जगह। ऊपर के हिस्से को अगर जमीन से बराबर भी कर दिया जाए तो कब्र तो वहां बाकी रहेगी। लोग ऊपर वाले हिस्से को कब्र कहते हैं, असल जो है वो अंदर वाला हिस्सा जो है, जमीन के अंदर जो है वो कब्र है। और सच्ची बात यही है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। कब्रें तो बाज़ औक़ात ऊपर से एक जैसी लगती हैं, अंदर किसी की कब्र जन्नत का बाग होती है, किसी की कब्र दोज़ख का घड़ा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। जनाब बारी है मीरपुर खास वालों की। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब किसी सफर से वापस तशरीफ लाते तो क्या दुआ मांगते थे? हदीस मुबारक में है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो फरमाते कि हम लौट कर आने वाले और तौबा करने वाले हैं। तीसरी बात भी फरमाते थे। ये बड़े प्यारे अरबी के अल्फाज हैं, अगर हमारी मजलिस में किसी को याद हो तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। जी, तो हम लौट कर आने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं और अल्लाह तबारक तौबा करने वाले हैं और नमाज कायम करने वाले हैं और रब अज़्ज़ वजल की हम्द करने वाले हैं। गालिबन ये आइदूना, ताइबूना, हामिदून, इस तरह के अल्फाज बहुत प्यारे अल्फाज हैं। और अल्लाह करीम हमें भी सफ़र से जब हम लौटे तो गुनाह से तौबा कर कर लौटें, हम्द करते हुए लौटें। जनाब ये चले आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का खौफ खुदा कैसा था? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को मरीज गुमान करके आपकी इयादत करते थे, हालांकि उन्हें खौफ खुदा की वजह से और कुछ लायक ना था। खौफ और अल्लाह की हया के सिवा कुछ लायक ना था, मगर खौफ खुदा ऐसा था, अल्लाह की हया ऐसी थी कि वो आप बीमार दिखते थे, आपके ऊपर खौफ ऐसा तारी रहता था, लोग बीमार समझ के इयादत करते थे, हालांकि आप अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी होकर इतना खौफ करते थे। और आज हम हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल खौफ खुदा नहीं और गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। अल्लाह हम सबको अपना हकीकी खौफ नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर कोई शख्स लगातार 3 या 4 जुमे की नमाज छोड़ दे तो क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा? अगर कोई शख्स 3 या 4 जुमे तर्क कर दे तो वो गुनाहगार ज़रूर होगा, लेकिन वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा। हालांकि अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी नमाज न पढ़े, जुमा कज़ा कर ले, तब भी वो दायरा इस्लाम से खाली नहीं निकलेगा।
جناب وہ کافر نہیں ہوگا لیکن بہت سخت گناہ ہے. ویسے تو ہر نماز اگر اللہ نہ کرے کوئی چھوڑتا ہے تو بہت سخت گناہ ہے. جمعہ تو اور تاکیدی ہے, لیکن جمعہ کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. مگر ایک بات یاد رہے کہ نماز چھوڑنا, گناہوں کی عادت اپنانا, یہ ایک سبب ضرور ہے برے خاتمے کا. اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. آپ 3 سوال ہو گئے ہیں. اب جو 2 سوال ہیں یہ آپشن والے سوال ہیں جو ان کے سلیبس میں بھی نہیں ہے. دیکھتے ہیں جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں. ملتان والوں سے سوال ہے, حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کن کاموں پر مامور ہیں؟ نمبر 1 بارش برسانے پر, روح قبض کرنے پر, یا سور پھونکنے پر؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکنے پر مامور ہیں. سور پھونکنے پر مامور ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ایک اونٹ میں قربانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 1, 7 یا 14؟ اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے تو 1 حصہ ہے, 7 حصے ہیں, یا 14 حصے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں. 7 تو گائے میں بھی ہوتے ہیں اور جناب بیل میں بھی ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنے بڑے اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں. یہی جواب ہے جی ہاں جناب, یہی جواب ہے. بالکل صحیح جواب ہے. 7 ہی حصے ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, اب باری ملتان والوں کی ہے. داروغہ جہنم کا نام بتائیں. حضرت مالک علیہ السلام, حضرت رضوان علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام؟ حضرت مالک رضی اللہ تعالی. حضرت مالک علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. اسلامی مہینوں میں 10واں مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ ذوالقعدہ, شوال المکرم, یا محرم شریف؟ شوال المکرم کا مہینہ ہوتا ہے. جناب شوال المکرم کا مہینہ, یہ 10واں مہینہ. جواب درست دے دیا ہے. سارے جواب صحیح ہیں جناب. یہاں تیاری مضبوط کر کے آئے ہیں. تو اب چلتے ہیں حاضرین کی طرف. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون صحیح جواب دے کر کیا تحفہ لیتا ہے. جی سوال بڑا پیارا ہے اور جو انشاءاللہ درست جواب دے گا اسے کتاب بھی بہت پیاری انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی. کیا بات ہے. کیا کتاب ہے امہات فیضان امہات المومنین. واہ بھائی واہ. اور اس کتاب میں امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے فضائل مبارکہ, ان کی حیات اور بے شمار مدنی پھول اس کے اندر موجود ہیں, اور سوال بھی امہات المومنین ہی کے متعلق ہے. تو یہ 385 روپیز میں مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب بھی کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے آن لائن بکنگ بھی کروا سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً نمبر اسکرین پہ چلتا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن میں سب سے آخر میں وصال کن کا ہوا؟ امہات المومنین رضی اللہ عنہن میں سب سے آخر میں وصال کس کا ہوا؟ یہ مدنی منع ماشاءاللہ کافی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں. محمد راحیل اتاری, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. خوبصورت کتاب انہیں تحفے میں پیش کی جا رہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے ایک اور سوال کر لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام بتائیے. چلے یہ سوال تو کسی مدنی منع سے لے لیتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام. اپنا نام تو پہلے بتا دینا. بغداد رضا. بغداد رضا. کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی میں رہتے ہیں؟ جی. اچھا, تو کیا ہے روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. ہاں اب دیکھو اپنا نام. اسرائیل علیہ السلام. جواب ان کا ماشاءاللہ درست جواب ہے. دینے والے بچے کا نام بغداد, اور اس سے ہم جو تحفہ دیں گے وہ بھی بغداد شریف سے آیا ہوا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی جالیوں کی تصویر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بغداد وہی ہے جو کل رات مجھے ملے تھے؟ یہ ان کے والد صاحب کی ملک کی ہم نے. اچھا 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 ٹھیک ہے. ہاں چلیں جناب, اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول.
جناب ملتان والوں سے پہلا سوال، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. جواب درست دے دیا ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. میرپور خاص والوں سے سوال ہے، بے خدانہ کبھی سجدے میں سوئے در گرتا، جانب قبلہ کبھی جانب قبلہ کبھی چونک کے پلٹا کرتا، جانب قبلہ کبھی چونک کے پلٹا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. جناب ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے کمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے کمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغے جگر مٹائے کیوں، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغے جگر بٹائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی وہ دوڑتا ہوگا، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ملتزم سے تو لگ کے نکالے ارما، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو، دوبارہ صحیح کر کے پڑھیں. ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارما، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو، ادب و شوق کا یا باہم الجھنا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. بخشوانا مجھے سیاسی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھے سیاسی کا روا ہوگا کسے،
معاصی کے خرمن میں یا رب، کبھی تو معاصی کے خرمن میں یا رب لگے آتش لال زار مدینہ، لگے آتش لال زار مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. تابے بحر حشر سے چونکے نہ کشتہ نور کا، تاب مہر حشر سے چونکہ نہ کشتہ نور کا، بوندیاں رحمت کی دینے آئیں وہ چیٹا نور کا. بوندیاں رحمت کی دینے آئیں چھینٹا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. گو خارو گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا، سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو. جواب درست دے دیا ہے. زمیں تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں، زمیں تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچا میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے. ہائے ہائے لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے. جواب درست دے دیا ہے. اب یہاں اسلامی بھائیوں کی باری ہے. اسی کلام کا پہلا شعر، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. کیا خوبصورت کلام ہے. سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ کلام. پیچھے ہمارے کچھ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جی، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. کون کمپلیٹ کرے گا؟ نام بھی بتائیں گے اپنا اور شعر بھی سنائیں گے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبید ستاری. اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک آپ کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا. تحفہ کیا دیں گے؟ انشاءاللہ انہیں مکتبۃ المدینہ کا خوبصورت رسالہ مرحوم والدین کے حقوق، ماشاءاللہ، یہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اور ساتھ میں امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش. ماشاءاللہ. یہ دو تحفے کیا بات ہے. دونوں تحفے بڑے پیارے ہیں. چلے اسی نعت کا مقطع سنا دیں، پھر ہم نعت خواہ سے کہیں گے یہ دونوں شعر بھی ہمیں طرز میں سنائیں. بہت پسند ہے مجھے کلام. ہاں، نہ پہنچے ان کے در پر. مقطع کیا ہوتا ہے؟ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی لکھتے ہیں، اور اس میں تو بڑی جس کو کہتے ہیں نا دل کو چھونے والی بات کر گئے مولانا حسن رضا خان صاحب. نہ محمد رضا نہ پہنچے ان کے قدموں تک، نہ کچھ حسن عمل کی ہے. حسن کیا پوچھتے ہو تم سب گئے گزرے زمانے سے. حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے. اللہ اس کلام کے صدقے ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جواب درست دے دیا. انہیں بھی تحفہ پیش کریں اور نعت خواہ میں یہ دونوں شعر طرز میں سنائیں. Oh
سبحان اللہ، کیا بات ہے. آئیے جناب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب دونوں ٹیموں کے 20-20 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ کریں گے اللہ اللہ حضور کی باتیں. آئیے سوال کرنے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری شہر چیور سے. ہمیں آپ کا پروگرام کرنے کا انداز بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ان جملوں کی تو کیا ہی بات ہے. اللہ 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 انبلیویبل، آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ جناب آپ سے غلطی ہو گئی ہے. چلے بہت شکریہ. ایک اور کال دیجیے گا. لبیب بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کا مدنی چینل بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہم سب کا مدنی چینل ہے اور واقعی بہت اچھا ہے. چلے جناب ملتان والوں سے سوال کریں گے. حدیث پاک اس سیگمنٹ میں ہمیں سننی بھی ہے اور سیکھنی بھی ہے اور غور سے توجہ سے سننا ہے. جناب اب میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں آپ نے یہ بتانا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور انہوں نے نبی پاک نے ان کو 2 چیزوں کی ضمانت دینے کے بارے میں فرمایا. حدیث عربی میں بھی سنائیں گے، اردو میں بھی سنائیں گے اور کتاب کا نام بھی بتائیں گے. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یدمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلی ادمن لہ الجنۃ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے اپنے 2 پاؤں اور 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ حدیث جو ہے مشکات المصابیح کے اندر کیا خوبصورت حدیث ہے. 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ اور 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان. یہ 2 چیزیں جسم میں بڑی امپورٹنٹ ہیں ناظرین. اگر اس کی صحیح حفاظت کی جائے، صحیح حلال جگہ پر استعمال کیا جائے تو جنت کی ضمانت نبی پاک نے دی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے پورے جسم کی حفاظت کرنے کی اور فقط حلال جگہوں پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاندار حدیث ہے. ون آف دا بیوٹیفل حدیث. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب میرپور خاص والوں سے سوال ہے. جناب یہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حدیث میں موت کی آرزو نہ کرنے کی بات کی گئی ہے. یہ حدیث آپ نے عربی میں بھی سنانی ہے، اردو میں بھی سنانی ہے اور کتاب کے بارے میں بھی بتانا ہے. کچھ لوگ بڑی دعائیں کرتے رہتے ہیں مرنے کی. اس حدیث سے پتہ چلے گا کہ موت کی تمنا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا يتمنين احد منكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا يفعله ان يستعتب فلعله ان يستعتب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک موت کی تمنا نہیں کرے. اگر وہ نیکوکار ہے تو زیادہ نیکیاں کر لے گا، اگر وہ گناہ گار ہے تو توبہ کر لے گا. تو شاید توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے. تو مرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اللہ لمبی زندگی دے مگر نیکیوں والی دے، عافیت والی دے، خیر والی دے تو زیادہ نیکیاں ہو جائیں گی. تو جواب ان کا بھی درست. اچھا کتاب کون سی ہے جناب؟ بخاری شریف. نہیں جناب نہیں، یہ غلطی آپ سے ہو گئی ہے. یہ نسائی شریف کی حدیث ہے تو اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. 3 میں سے تینوں چیزیں پوری بتائیں گے تو 2 نمبر ہوں گے، اور 1 کم کریں گے تو آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. اب باری ملتان شریف والوں سے ہے. جناب حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حدیث میں رزق حلال کے بارے میں کچھ بات ہوئی ہے. حدیث بھی سنائیں گے، ترجمہ بھی سنائیں گے، کتاب بھی بتائیں گے. عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، اور یہ حدیث مشکات المصابی مشکات المصابی کی حدیث ہے، اور کیا خوبصورت حدیث ہے کہ حلال کمائی کی تلاش جو ہے وہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، اس کی اہمیت بیان کی گئی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب جناب باری ہے میر پور خاص والوں کی۔ اس حدیث کے راوی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث میں مردے کے قریب کچھ پڑھنے کے بارے میں، مرنے والے کے قریب کچھ پڑھنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ ان موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ سورہ یاسین علی موتاکم۔ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت فرمایا کرو۔ مرنے والوں کے قریب مرنے والوں سورہ یاسین شریف پڑھا کرو۔ کتاب کون سی ہے؟ ابن ماجہ۔ آج کتاب لگتا ہے اب یاد کرنا بھول گئے، یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو جناب یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ نے آنے والی ٹیموں کے لیے بھی گزارش ہے کہ روایت کس ریفرنس بھی یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ کس کتاب میں ہے، اور معقل بن یسار ہے، موکل نہیں ہے، یہ بھی یاد رہے۔ بہرحال ایک نمبر پھر ملے گا، کوئی بات نہیں، ابھی آگے پروگرام کافی باقی ہے، آپ کو موقع ملے گا۔ آئیے ناظرین، اب آج آپ کو ایک حدیث یاد کروانی ہے، کل بھی ایک حدیث یاد کروائی تھی، وہ ابھی آپ سے سننی بھی ہے۔ آج کی حدیث کون سی ہے اسکرین پر دیکھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، پکچر کھینچ لیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی یاد کریں۔ ہماری خواہش یہ ہے ذہنی آزمائش کے اختتام تک ہمیں بہت ساری نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں، پیاری پیاری حدیثیں یاد ہو جائیں گی۔ آج کی حدیث کون سی ہے بتائیے جناب؟ جناب حدیث پاک ہے طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ تو جناب اس حدیث کو یاد کرنا ہے، کل آپ نے سنانا ہے، اور اس کو لکھ کر بھیجیں، ویڈیو بھیجیں، آڈیو بھیجیں، انشاءاللہ ہم کو چلائیں گے۔ کل کون سی حدیث یاد کی تھی؟ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا فرمائی جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ ما انزل اللہ داء الا ما انزل له شفاء۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا اب میری گزارش یہ کہ کل اگر جو بچے یا اسلامی بھائی اپنی یہ بھیجیں حدیث پاک تو اس میں اپنا نام بھی بتائیں، اپنا ملک یا شہر بھی بتائیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ کہاں موجود ہیں۔ پہلا بڑے بھی ہوں تو وہ بھی اپنا نام وغیرہ بتائیں تو انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے۔ حدیث کی بات ہو رہی ہے، نبی پاک کی مبارک گفتگو کی بات ہو رہی ہے، تو دعوت اسلامی کے کمال میں ایک اور اضافہ، قرآن کی خدمت دیکھو تو دعوت اسلامی حدیث کو پہنچانے کا کیا شاندار انداز دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے ون آف دا یونیک اپلیکیشن بنائی ہے ناظرین، اس کا نام ہے فیضان حدیث موبائل اپلیکیشن۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، اور اس میں کیا ہے سبحان اللہ، یاد رہے کہ دلوں کی شفا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک کا ترجمہ اور شرح کے ساتھ اس میں بہترین گلدستہ ہے۔ خصوصیات کیا ہے اس اپلیکیشن کی؟ سبحان اللہ، یہ جو ہے وہ حدیث ترجمہ اور شرح میں سرچنگ آپ کر سکتے ہیں، اعراب اور بغیر اعراب کی سہولت ہے، موضوعات کے مطابق حدیثیں سرچ کر سکتے ہیں، مختلف فونٹس کا اس میں انتخاب کر سکتے ہیں، پسندیدہ حدیث شیئر بھی کر سکتے ہیں، پلے اسٹور پہ بھی موجود ہے، ایپ اسٹور پہ بھی موجود ہے، فری آف چارج ہے، یعنی مبلغین کے لیے، علماء کے لیے، بیان کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، ہم کیوں جناب
इधर उधर की पोस्टें शेयर करें, हदीस पाक ऑथेंटिक विद रेफरेंस आपको इस एप्लीकेशन से मिल जाएगी, उसको शेयर करें, तसल्ली भी होगी कि मैंने ऑथेंटिकेट बात की है, मैंने मुस्तनद बात की है और मुस्तनद हदीस आगे पेश की है। तो हम अपने सिलसिले में तो एक हदीस याद करवाते ही हैं, लेकिन अगर आपको और शौक बन रहा है और हदीसें याद करनी है और करनी चाहिए तो फैज़ान हदीस की जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर लें और अपनी दावत इस्लामी वालों को दुआ भी दें कि कितनी चीजें हमारे लिए सीखना आसान कर दी हैं। जनाब चलते हैं आगे, इस सेगमेंट के बाद देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड अब हमें क्या बता रहा है। जनाब कुछ नंबर में फर्क आ गया है, 22 नंबर हैं मीरपुर खास वालों के, मुल्तान वाले कुछ आगे हैं, 24 नंबर हैं, लेकिन अभी मुकाबला बाकी है। अगले सेगमेंट की तरफ हमें जाना है और वो सेगमेंट है मुकद्दस रिश्ते। जनाब मुकद्दस रिश्ते सेगमेंट में हमें बुजुर्गों के दरमियान कैसे रिश्ते थे, मुबारक रिश्ते थे, उस बारे में बात करनी है। सवाल करेंगे मुल्तान वालों से, हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा तो हजरत हाजरा सफा मरवा के दरमियान दौड़ी थी, तो आप कह रहे हैं हजरत सारा उनकी ज़ौजा हैं? कोई भी रिश्ता नहीं है इन दोनों के दरमियान। दोबारा सोच ले, कोई भी रिश्ता नहीं। नहीं, मैंने आपको ट्विस्ट करने की कोशिश की, अब पता नहीं आपका जवाब दुरुस्त मानना चाहिए कि नहीं। आपका पहला जवाब दुरुस्त था, हजरत सारा भी उनकी ज़ौजा है, हजरत हाजरा भी उनकी ज़ौजा हैं। चले आपने पहली बार दुरुस्त जवाब दे दिया था तो आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते, लेकिन थोड़ा हाजिर दिमागी होनी चाहिए, जो याद किया उस पर स्टिक होना चाहिए, ठीक है ना। एक से ज़ायद अज़वाज तो हो सकती है ना। चले जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमने तो वाकई बचपन से हजरत हाजरा के बारे में सुना है, लेकिन हजरत सारा भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा है। बल्कि एक और ईमान अफरोज़ बात बताऊं, जिन मुसलमान लोगों के बच्चे बचपन में फौत हो जाते हैं ना, बड़ा गम भी होता है माँ बाप को, लेकिन किताबों में लिखा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर नईमी में लिखा कि मुसलमानों के नाबालिग बच्चों की जो रूहें हैं वो आलम बरज़ख में हजरत इब्राहिम और हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में परवरिश पाती हैं। क्या शानदार कुदरत ने इंतजाम किया उन बच्चों के लिए। माँ बाप के लिए कितनी बड़ी तसल्ली है कि हमारे पास से तो चले गए मगर हजरत इब्राहिम की गोद में है, उनकी आगोश में है। सुभान अल्लाह। चले जनाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारिक के बेटे हैं, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारुह के फर्जंद और आपके भतीजे थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर से दामाद के अलावा और कौन सा रिश्ता है? हज़रत उस्मान की दादी उम्मे हकीम हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फुफ्फो हैं, यानी हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भतीजे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक रिश्ते से भतीजे भी बनते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। शमसुद्दीन, अच्छा सॉरी, हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से क्या खानदानी रिश्ता है? खानदानी कोई रिश्ता नहीं, इस्लामी रिश्ता है। इस्लामी रिश्ता है, खानदानी कोई रिश्ता नहीं जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हाजिर दिमाग रहना होगा। हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पीर और मुर्शिद का नाम बताएं। हजरत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला। सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से क्या रिश्ता है? हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शहज़ादी हैं। जी शहज़ादी हैं आप। हज़रत खदीजा हज़रत फ़ातिमा की अम्मी हुजूर हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या खानदानी रिश्ता है? खानदानी कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन इस्लामी रिश्ता है। खानदानी कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इस्लामी रिश्ता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पीर और मुर्शिद का नाम बताएं। रूहानी रिश्ता तो है ना पीरो मुर्शिद के साथ। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम बताएंगे। दौरान सिलसिला मेरी जबान से कुछ निकल भी गया था।
शमसुद्दीन अमीर कलाल रहमतुल्लाहि जी ताला। शमसुद्दीन हजरत सैयद अमीर कलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जबरदस्त जबरदस्त, सारे सही जवाब दिए दोनों टीमों ने, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। तैयारी मजबूत करके आए हैं, 2 नंबर का फर्क है जो कभी भी पलट सकता है। अगला सेगमेंट बड़ा जबरदस्त है क्योंकि उसमें एक साथ 5 नंबर कमाए भी जा सकते हैं, गंवाए भी जा सकते हैं। आइए चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जाने और पहचाने। जनाब बारी है मुल्तान वालों की, सेलेक्ट करेंगे 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन और फिर उसमें सवालात का सिलसिला होगा। पहले 4 सवालों में जवाब दे दिए तो पूरे 5 नंबर, वरना हर सवाल पर नंबर कम होते जाएंगे। बताइए। किताब। किताब, चलें जनाब। क्या वो किताब फिक्र के मौजू पर है? ला, नहीं। क्या वो आसमानी किताबों में से है? नहीं, ला। क्या वो अहादीस की कुतुब में से है? ला, नहीं। 3 सवाल हो चुके हैं। क्या वो तसव्वुफ के मौजू पर है किताब? ला, 4 सवाल हो चुके हैं। क्या वो तफसीर की किताब में से है? जी हाँ, 5 सवाल हो गए। सही जवाब दे देंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो जवाब ना दें। बहुत सारी तफसीर हैं। उनके मुफस्सिर जोन से हैं वो पाकिस्तान से, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी भी पाकिस्तान की। 6 सवाल हो गए। क्या उनका ताल्लुक कराची से है? उनका ताल्लुक कराची से है। तफसीर सिरातुल जिनान। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने नंबर मिलेंगे इन्हें? 7 सवाल किए तो 2 नंबर इन्हें मिलेंगे जनाब। मीरपुर खास वालों की बारी है जनाब। देखते हैं कि क्या जानते हैं, क्या पहचानते हैं। इंशाअल्लाह तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, ये कमाल की तफसीर जरूर पढ़ें। इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार हम आपको एक ऐसा गिफ्ट देंगे कि वैसे तो बहुत सारी सूरतें ऑडियो में आ चुकी हैं, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि तफसीर कुरान सिरातुल जिनान की मुकम्मल ऑडियो जो है, आप समझ सकते हैं कि 10 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है, तो इसकी मुकम्मल ऑडियो इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश के फाइनल में रिलीज़ कर दी जाएगी। दुनिया भर के नाजरीन के लिए आसान हो जाएगा, जो नहीं पढ़ सकते या सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, चाहे तो मकतबतुल मदीना से खरीद कर अपने घर में ज़रूर इसको जीनत, अपने घर की जीनत को बढ़ाएं। जी मीरपुर खास वाले बताएं क्या ऑप्शन पसंद करेंगे? मकाम। अरे वाह, मकाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जरा। क्या उसका ताल्लुक अफ़ाले हज व उम्रा में से है? ला। बड़ा अच्छा सवाल था वैसे, एक ही सवाल से कितने सारे मामला माइनस कर दिए। क्या वो मज़ार है? ला, नहीं। अरब शरीफ से ताल्लुक है? जी हाँ। 3 सवाल हो गए। सवाल का काउंटर भी कल से लगा दीजिएगा ताकि मैं अंदाजा होता रहे कि कितने सवाल हो गए। इस सवाल कितने हुए? अल्लाह के कलाम हाजी आओ शहनशाह में इसका तज़किरा है? ये तो मुझसे आपने बहुत बड़ा सवाल कर लिया, पूरा कलाम तो मुझे याद नहीं है। जितना मुझे याद है उसमें तो शायद इसका जिक्र नहीं है। अब ये मेरा ख्याल है आप सवाल माइनस कर दे, वरना आपका सवाल हो सकता है उसमें हो तो आप इसकी जगह कोई और सवाल कर लें, ठीक है ना? क्या वो कोई पहाड़ है?
पहाड़ भी कह तो सकते हैं। 4 सवाल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ लेकर गए हैं। जी हाँ, 5 सवाल हो गए। कई पहाड़ों पर तशरीफ ले गए। खुदा चले न देर करे ये देख नूर का। कुरान पाक की पहली वही का ताल्लुक उससे है? नहीं। 6 सवाल हो गए। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये उम्मते रसूल आज़मा। जल्दी करें। क्या वो जो है वो अरब हुदूद हरम के अंदर है? जी, गालिबन ये हुदूद हरम मक्का पाक के अंदर है। 7 हो गए। आपके भी 7 सवाल तो हो गए। मैं तो समझा 4 सवाल में जवाब देकर 5 नंबर ले लेंगे। जल्दी करें, अब 1 सवाल रह गया है, वो भी कर लेंगे। क्या वो गारे सौर है? सवाल नहीं करेंगे, आप कहेंगे वो गारे सौर है। वो गारे सौर है? जी हाँ, गारे सौर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने सवाल पे जवाब दिया? 7। तो इनको भी 2 ही नंबर मिलेंगे। एक माइनस। अच्छा, वो कह रहे हैं 1 सवाल माइनस होके भी 7 बनते हैं या 6 बनते हैं? मैं इसीलिए कह रहा था काउंटर यहाँ रखते हैं। माइनस करके 6 बनते हैं तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। चले जनाब, मुल्तान वालों की बारी। एक बार फिर दिखाइए क्या पसंद करेंगे। शख्सियत। चलें, शख्सियत। ठीक है, शख्सियत। क्या वो औलिया में से हैं? ला। अब ये देखें, औलिया से ऊपर जितनी भी कैटेगरी वो सारी औलिया वाली है ना। वली तो वो भी हैं, अगर उस यानी उनकी वजह शोहरत विलायत नहीं है, क्योंकि हर सहाबी भी वली है ना। क्या वो सहाबा कराम में से हैं? ला। मुझे पता था ये अगला सवाल यही होना है। क्या वो अंबिया में से हैं? जी हाँ। क्या उनका शुमार उलुल अज़्म अंबिया में है? मेरे ख्याल से जो मुझे याद है, उलुल अज़्म अंबिया में तो इनका शुमार नहीं होता। मजलिस की स्लाइड में भी देख लें। तीन सवाल हो गए। क्या उनका ताल्लुक बनी इसराइल के अंबिया में से? जी, मजलिस के स्लाइड में बताएं थोड़ा सा मजीद। इनकी सीरत को यूं तो बहुत पढ़ा है, जो दूसरे नबी अलैहिस्सलाम आपने हमें लिख कर दिए हैं, बनी इसराइल से उनका ताल्लुक कहा जाएगा। इसकी जगह कोई और सवाल कर ले। पांच सेकंड रह गए। क्या उनका जिक्र चूंटी के बारे में है कुरान पाक में? जी हाँ, जी हाँ, क्या बात है जनाब। 4 सवाल में काफी करीब पहुंच गए। सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम 5 नंबर हासिल कर लिए जनाब। मुल्तान वालों ने लंबी जंप लगाई है जनाब। अब बारी है हमारे इस्लामी भाइयों की, मीरपुर खास वालों की। मकाम। फिर आ गए मकाम पर, क्या बात है जनाब। चलें। क्या उसका ताल्लुक अफ़ाल हज उम्रा से है? जी हाँ।
کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ٹچ کیا ہے؟ اب دیکھیں ٹچ کرنا، اگر مثال کے طور پہ کہیں پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں قدم مبارک ٹچ ہوئے، کہیں ہاتھ مبارک ٹچ کیا، کہیں لب مبارک ٹچ کیا، تو اب ٹچ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یعنی بوسہ شریف؟ نہیں، بوسہ دینا اس جگہ کو ثابت نہیں ہے، میں نے تو نہیں پڑھا کبھی۔ کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے صراط کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ ہماری مجلس کے اسلام میں بتائیں۔ صراحت کے ساتھ ذکر نہیں۔ یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے۔ کیا ارکان حج میں اس کا شمار ہے اس کا؟ جی 4 سوال ہو گئے۔ کیا اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے 2 نبی حضرت خضر اور ایک اور نبی ہیں، وہ ہر سال وہاں حج کے دنوں میں وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ مقام مینا؟ مجھے یہی تھا کہ آپ وہیں جا کے کنفیوز ہوں گے، کیونکہ آپ دونوں انبیاء مینا میں تو مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن عرفات کے میدان میں حاجیوں کے ساتھ وہ ضرور تشریف لاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور میں نے ایک اور جگہ بیت المقدس کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ وہاں کے روزے بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ بہرحال مینا نہیں ہے، میرا سوال میدان عرفات تھا اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کو 1 بھی نمبر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، کافی قریب پہنچ گئے تھے، میں تو سمجھا کہ آپ خطبہ پوچھیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور پھر وہاں پہنچ جائیں گے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، پھر موقع ملے گا، آگے بھی سیگمنٹس باقی ہیں۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ، پہلے ایک دو کال لے لیں، ایک کال دیجیے گا پھر اسکور بورڈ دکھائیے گا۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے۔ جناب ذہنی آزمائش کا کلام کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کب آئے گا، تو آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ آنے والی اتوار کو جو سلسلہ ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم اس کو آن ایئر کر دیں گے، کلام کو آپ سنیں گے بھی اور انشاءاللہ علم دین کا جذبہ بھی بیدار فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، بڑا پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے سب سے پہلے، شروع کرتے ہیں۔ جناب ملتان والوں سے سوال ہے، سب سے پہلے حمام یعنی غسل خانے کس نے تعمیر کروائے؟ یہ رواج ڈالا گیا، یہ ابتدا کی گئی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حمام تعمیر کروائے، جواب درست دے دیا ہے۔ سب سے پہلے مصافحہ کس قوم نے کیا؟ سب سے پہلے مصافحہ اہل یمن نے کیا۔ سبحان اللہ، حدیث مبارک میں ہے اہل یمن سب سے پہلے مصافحہ لے کر آئے، یعنی سب سے پہلے انہوں نے مصافحہ کیا، جو یہ ہاتھ ملانا یہ جو اسٹارٹ ہوا یہ اہل یمن کا طریقہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کس جگہ پڑھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جمعہ مدینہ منورہ میں پڑھا گیا۔ سب سے پہلے جمعہ مدینہ منورہ میں پڑھا گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے کس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ پھر یہ سیگمنٹ کیسے کمپلیٹ ہو گیا حضور؟ ابھی تو جب تک آپ سے سوال نہیں ہوگا سیگمنٹ کیسے کمپلیٹ سمجھیں گے ہم؟ اچھا جناب کر لیں۔ آپ سے ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں اس کا کل جواب دوں گا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ بتائیں امیر اہل سنت کے ساتھ جب آپ کی سب سے پہلے حاضری ہوئی اس وقت کیا کیفیت تھی اور کیا مطلب محسوسات تھے اس وقت آپ کو؟ وہ انگریزی کا ایک جملہ ہے ڈریمز کم ٹرو، ہے نا، خواب جو ہے وہ پورا ہو گیا اور خواب کو حقیقت مل گئی۔
کبھی سوچتا تو رہتا تھا, یقیناً تمنا بھی بڑی تھی, اور ایک بہت بڑا گیپ بھی آ گیا تھا, 16-17 سال تقریباً ہوئے تھے کہ امیر اہل سنت کی حاضری نہیں ہوئی تھی. تو جب یہ حاضری کا اعلان ہوا یا ترکیب بنی تو یہ بڑوں کا احسان تھا مجھ پر, میں تو اس قابل نہیں تھا, تو مجھے موقع ملا, امیر اہل سنت نے قبول فرمایا, آپ کے ساتھ حاضری ہوئی. ظاہر ہے کہ قدم قدم یادگار ہے, زندگی کے یادگار لمحات ہیں, لیکن میں اپنی زندگی کا حاصل اگر یہ کہوں کہ میں 2 لمحات کبھی شاید نہیں بھولوں گا, اور وہ احسان اتنا بڑا ہے مجھ پر کہ امیر اہل سنت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے, سبحان اللہ, ایک تو آپ کا ایک عشق والا انداز کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلے روضہ رسول پر جانے کے لیے تو آپ ایک جگہ پر, مبارک مٹی تھی مدینہ پاک کی, اس پتھر پر بیٹھ گئے اور اپنے جیب سے سلائی نکالی اور آپ نے اس مٹی کا سرما اپنی آنکھوں میں لگایا. سبحان اللہ. تو یہ اشعار میں تو پڑھا تھا کہ خاک مدینہ کا سرما لگائیں, لیکن یہ عاشق صادق ہے نا, باتیں نہیں ہیں, عمل بھی ہے, لیکن کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ پھر آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے ہم سب کی آنکھوں میں سرما لگایا. سبحان اللہ. تو میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہوں, پیر و مرشد ساتھ ہوں, اور اپنے ہاتھ سے خاک مدینہ کا اپنے آنکھوں میں سرما لگایا. اور دوسرا لمحہ وہ بھی کبھی نہیں بھولوں گا انشاءاللہ, وہ بھی زندگی کا حاصل ہے کہ جب بالکل عین گنبد خضرا کے قریب ہم مطلب روضہ رسول پہ حاضری کے لیے گئے تو امیر اہل سنت نے باری باری سب کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا گنبد خضرا کا دیدار کر لیں. تو مرشد کے ساتھ طیبہ کا سفر کیسا لگے گا. یقیناً اللہ پاک یہ سفر بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے اور یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ مرشد کو درازی عمر بالخیر بھی عطا فرمائے. اور سچی بات ہے کہ میں اس بات کو کہنے میں کوئی, جس کو کہتے ہیں, جھجک محسوس نہیں کرتا کہ ہم سب کو اگر مدینے کا راستہ دکھایا ہے, مدینے کی تڑپ سکھائی ہے, ہمارے دلوں میں یاد مدینہ میں جو تڑپ ہے, یہ صدقہ ہے امیر اہل سنت کا. یہ ایسے عاشق مدینہ ہیں کہ جنہوں نے کروڑوں نوجوانوں کو عشق مدینہ عطا کر دیا. لندن پیرس کے خواب دیکھنے والے, دنیا بھر کے گھومنے پھرنے کے شوق رکھنے والوں کو ان کی زبان پر مدینہ مدینہ اگر آج ہے تو یہ صدقہ ہے امیر اہل سنت کا. اللہ ان کے فیضان کو اور عام فرمائے. یہ اتنا بڑا امت پر احسان ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں, ہم بھی دنیا بھر گھومنے کے شوقین ہوتے, لیکن آج اگر تڑپ ہے تو کہتے نا کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. یہ دھن دی ہے تو یہ امیر اہل سنت نے دی. اللہ ان کا صدقہ نصیب فرمائے اور اس شوق میں اللہ اور اضافہ بھی عطا فرمائے. جناب سوال ہو گیا آپ کا, اب میں سیگمنٹ کمپلیٹ کر لوں. بڑی مہربانی, تھوڑی مہربانی. چلیں جناب آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلیں جناب 37 اور 43 6 نمبر کا فرق ہے. میرپور خاص والوں کو کچھ نیا کرنا ہوگا, کچھ بڑا کرنا ہوگا. آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اسلامی میں اپنی جگہ کھڑے بھی ہو جائیں. ملتان اور میرپور خاص کے اسلامی بھائی آپس میں اپنی جگہ کو بھی چینج کر لیں تاکہ مشورہ نہیں ہوگا. یہ سفر ہوگا بغیر اکیلے ہوگا. باری باری 5 سوال ہوں گے, یا تو صحیح کہیں گے آپ یا غلط کہیں گے. مدثر خلیل نے اب تک بڑے اچھے جواب دیے ہیں, بڑے سلجھے ہوئے جواب دیے ہیں. اب ذرا باری ہے, پہلا 5 سوال ہوں گے آپ سے. عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے. غلط. اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہیں. صحیح. مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. غلط. مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق اتاری کا مزار حیدرآباد میں ہے. غلط. امام حسین کا مزار شام میں ہے. غلط. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. کیا بات ہے ملتان والوں کی. اب باری رمضان اتاری میرپور خاص کے. مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اتاری کو کہا جاتا ہے. غلط. بہار شریعت اعلی حضرت نے نہیں لکھی. صحیح. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی ہے. صحیح. امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. صحیح. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. افضل رضا اتاری جناب حروف کلکلا کا مجموعہ قطب جد ہے. صحیح. قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. صحیح. سورہ یاسین کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے. صحیح. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. صحیح. روٹی سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر الٹے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. غلط. جناب ایک غلطی کر گئے ہیں. جب سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے تو دلہن سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے. ایک غلطی ہوئی ہے. اب باری ہے جناب محمد مشتاق احمد اتاری. ریڈی آپ. میرپور خاص نماز فجر کی 6 رکعتیں ہیں. غلط. سلام کے بہترین الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں. صحیح. امام حسین کی شہادت سے متعلق مولانا حسن رضا خان صاحب کی کتاب آئینہ قیامت ہے. غلط. عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے. صحیح. ننگے سر پھرنا سنت نہیں ہے. صحیح. جناب ایک غلطی غالباً آپ سے ہوئی ہے. اب باری ہے پھر
ملتان والوں کی، اور ملتان کے اسلامی بھائی جن کا نام ہے علی حسن یہاں موجود ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب عتیق ہے۔ غلط۔ خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے۔ صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نہیں تھی۔ صحیح۔ مسجد قباء کو بیت المقدس سے خاص نسبت ہے۔ غلط۔ سب سے پہلے یمنی اسلامی بھائیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ صحیح۔ کیا بات ہے جناب، پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اب میر پور خاص والوں کی باری ہے۔ کشف المحجوب امام غزالی کی مشہور کتاب نہیں ہے۔ صحیح۔ امیر اہل سنت کے والد کا نام عبد الرحمن ہے۔ صحیح۔ دانت سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے کہ مکروہ ہیں۔ صحیح۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ صحیح۔ گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو داخل ہوتے وقت السلام علیکہ ایھا النبی کہیں۔ صحیح۔ پانچوں میں صحیح کہا، اور واقعی صحیح کہا، کیونکہ پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں۔ جناب مقابلہ ختم ہوا، بڑا اچھا مقابلہ رہا، مگر آج کا مقابلہ ملتان والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ دونوں ٹیمیں آگے آئیں، آپس میں ملاقات کریں، سندھ والے پریشان نہ ہو۔ ابھی کل مقابلہ جو ہوگا ناظرین، وہ تینوں ٹیمیں جو پیچھے رہ گئی ہیں ان کو ایک چانس دیا جائے گا، موقع ہے آگے بڑھنے کا۔ 3 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں، چوتھی ٹیم کی تلاش ہم کل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی کریں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج اس پورے مقابلے میں سب سے اچھے، ویسے تو سارے اچھے ہیں لیکن ماشاءاللہ ایک انداز اور بڑا پیارے طریقے سے جوابات دیے مدثر خلیل الطاری بھائی جو ہیں، ان کو یہ تحفہ دیا جائے گا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، پوری ٹیم ہی بہت اچھا آپ کی آج پرفارم کیا۔ جناب پہلے چلتے ہیں کہ آج کوئز اپلیکیشن کے ذریعے یہ بتائیے کہ ناظرین کی کیا رائے تھی، ملتان یا میر پور خاص؟ جی 72% رائے تھی ملتان کی، 27% میر پور خاص کے بارے میں رائے تھی، اور آج ناظرین کی رائے بھی پوری ہو گئی۔ اچھا جناب اب باری ہے، ایک اپلیکیشن کے ذریعے سوال ہوا تھا، اس سوال کا جواب ہم لیں گے۔ 5 آئی ڈیز بتائی جائیں گی اور دیکھیں گے کہ کون سی 5 آئی ڈیز کمپیوٹر نے سلیکٹ کی ہے۔ لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا، لو پھر سے ذہنی آزمائش۔ یہ 5 آئی ڈیز جناب سیو کر لیں، تصویر کھینچ لیں، پھر دیکھیں آپ کی آئی ڈی تو نہیں ہے، پھر ہمیں آپ بتائیں تو انشاءاللہ ہم آپ تک یہ تحفہ پہنچائیں گے۔ جی سید صاحب، یہ آئی ڈی جو آ رہی ہیں اس کو بھیجنا کس نمبر پر ہے، اور اس میں اپنی جو آئی ڈیز کے اسکرین شاٹ ہیں وہ ہمیں کس نمبر پہ دکھانا وہ بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے۔ اس کو بھی اپنے پاس سیو کر لیں کہ آپ کی اگر آئی ڈی نکل رہی ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، جب آپ سوال کا جواب دیتے ہیں تو آپ کی آئی ڈی نمبر فوراً شو ہو جاتی ہے، اسی آئی ڈی کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کا بھی لے لیں اسکرین شاٹ۔ اس نمبر پر آپ کو اپنی آئی ڈی کا اسکرین شاٹ بھیجنا ہے اور ایپیسوڈ نمبر بھی لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا۔ چلے جناب یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ سوال کیا تھا کہ وہ کون سے صحابی تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری آنکھیں واپس لے لے، تو وہ چاروں میں سے کون سے صحابی تھے؟ 4 آپ کو آپشن دیے گئے تھے، اور درست حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ درست جواب تھا۔ تو اس درست جواب میں سے یہ 5 آئی ڈیز جو ہیں یہ سلیکٹ ہو گئی ہیں۔ ایک سوال ناظرین سے کیا گیا تھا جس کا SMS کے ذریعے جواب دینا تھا، وہ سوال کیا تھا، جواب کیا تھا، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ تو درست جواب ہے آپ عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ کرامات صحابہ کتاب میں یہ جواب موجود تھا۔ جنہوں نے درست جواب دیے چند منتخب نام یہ ہے: محمد عزیز پولانی کراچی بنت ایاد الطاریہ سمبڑیال، احمد رضا کرمپور بنت حاجی افتخار، علی محمد اکرم الطاری بنت خالد الطاریہ، محمد حسین محمد الیاس بنت سلیم حمزہ والا، نیاز محمد کالا باغ بنت رفیق، محمد منیر الطاری چیچا وطنی۔ آج جس کے لیے جو ہے وہ تحفہ نکل رہا ہے وہ ہے بنت رفیق گجرانوالا۔ بنت رفیق گجرانوالا، یہ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان تک ان کا تحفہ پہنچ جائے گا۔ سوال یہ ہے مکتبۃ المدینہ کا جو کل آپ نے SMS کے ذریعے جواب دینا ہے، وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو بدن پر ہلکے اور میزان پر بھاری ہیں؟ واہ بھائی واہ، بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کو بھی گفتگو کے آداب کتاب سے یہ مل جائے گا۔ یہ کتاب ویسے ہی خرید لیجئے، کمال کی کتاب ہے، ویسے بھی مکتبۃ المدینہ نے 18% اس پر ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے، اور سوال بھی روزانہ تقریباً اسی سے آ رہے ہیں، تو یہ کتاب لے لیں بھائی اور اس کا جواب جلدی جلدی بھیجیں۔ اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی کرنے کی۔ یہ بڑے اسلامی بھائی جو ہیں ان کی پرچی ہے، نمبر ہے جناب 349 349۔ اگر کسی کے پاس ہے تو آگے آ جائے، موجود ہے آ جائیں
اور 399 399 مدنی منوں میں اگر کسی کے پاس یہ پرچی ہے تو آپ بھی آ جائیں ماشاءاللہ. چلیں آئیے دیکھتے ہیں کل مقابلہ کس ٹیم کا کس کے ساتھ ہے. مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 14 اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے آگے سے آگے. مقابلے کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والی ٹیمز کے درمیان ہونے جا رہا ہے مقابلہ. چنانچہ ہوں گی نواب شاہ، منڈی یزمان اور میرپور خاص کی ٹیمز آمنے سامنے. یہ سب دیکھیے 28 دسمبر 2022 بروز بدھ رات تقریباً 9 بجے. کون دے گا درست جواب اور بنے گا اگلے مقابلوں میں شمولیت کا حقدار؟ دیکھیے براہ راست مدنی چینل پر. تو گویا کل 2 ٹیمیں نہیں 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا. یہ 2 اسلام بھائی آگے ہیں جن کا ٹوکن نکلا ہے. یہ آپ کا تحفہ ہے جناب اور یہ آپ کا تحفہ ہے. 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ. آئیے مل کر صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے یہ راستہ ہے
یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، رضا چلے۔